اور عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں۔ ایس پی دوبارہ عدالت میں پیش ہوئے، سماعت پھر سے شروع ہو گئی۔ آسان سا بتا دیں کہ کیا دستخط ہو گئے تھے؟ جج کی جانب سے استفسار کیا گیا۔ ایس پی نے کہا مجھے گاڑی سے پیچھے روک لیا گیا تھا، کچھ پتا نہیں، جبکہ آپ کو بتائیں کہ خواجہ حارث نے کہا یہ شخص سمجھتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑے لوگ ہیں۔ خواجہ حارث نے کہا یہ سمجھتا ہے کہ بچ جائے گا، ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ایس پی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بیان ریکارڈ کریں۔ خواجہ حارث کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے۔ بالکل، اپنے ناظرین کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے چلیں کیونکہ سماعت پھر سے شروع ہو گئی ہے اور جج نے یہ استفسار کیا کہ آسان سا بتا دیں کہ کیا دستخط ہو گئے تھے، جس پر ایس پی نے یہ جواب دیا مجھے گاڑی سے پیچھے روک لیا گیا تھا، کچھ پتا نہیں ہے۔ اس سے قبل ہو یہ رہا تھا کہ بتایا جا رہا تھا کہ کچھ ہی فاصلے پر عمران خان صاحب کی گاڑی موجود تھی اور احکامات یہ دیے گئے تھے کہ جو عدالتی عملہ ہے، ایس پی صاحب ہیں، وہ جائیں اور جا کر دستخط کروا کر لے آئیں جو حاضری شیٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد بتایا جا رہا تھا کہ باہر کارکنان رکاوٹ بن رہے ہیں اور پتھراؤ بھی کر رہے تھے اور ایسے حالات بن گئے کہ اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ایس پی صاحب واپس کمرہ عدالت میں پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو حاضری شیٹ ہے وہ تو گم چکی ہے اور مجھے اس حوالے سے کچھ پتا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے گاڑی سے پیچھے روک لیا گیا تھا، کچھ پتا نہیں ہے، جس پر جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے خواجہ حارث، انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص سمجھتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑے لوگ ہیں اور یہ بھی کہا یہ سمجھتا ہے کہ بچ جائے گا، ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ یہ اس معاملے پر کہہ رہے ہیں جو کہ حاضری شیٹ گم گئی ہے اور اس حوالے سے بتایا ایس پی نے کمرہ عدالت میں واپس آنے کے بعد۔ خواجہ حارث کی جانب سے استدعا کی گئی کہ ایس پی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بیان ریکارڈ کریں۔ یہ بھی کہا گیا ہے خواجہ حارث کی جانب سے، انہوں نے کہا آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ایس پی جو بھی کچھ کہہ رہا ہے یہ بیان ریکارڈ کریں، اس کو ریکارڈ پر لے کے آئیں۔ اور ایسے میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ ایس پی دوبارہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں جبکہ جج کی جانب سے یہ استفسار کیا جا رہا ہے کہ آسان سا یہ بتا دیں کہ کیا دستخط ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے۔ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلے کہ عمران خان کی گاڑی واپس روانہ ہو چکی ہے اور عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت اس وقت دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے اور وہاں پر مکالمہ ہو رہا ہے اور جج کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ آسان سا بتا دیں کہ کیا دستخط ہو گئے تھے اور اس پر ایس پی کی جانب سے جواب دیا گیا کہ مجھے گاڑی سے پیچھے روک لیا گیا تھا، کچھ پتا نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر خواجہ حارث کی جانب سے جو بیان سامنے آیا وہ یہ ہے کہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑے لوگ ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچ جائے گا، ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ خواجہ حارث کی جانب سے استدعا کی گئی کہ ایس پی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کا بیان ریکارڈ کریں۔ تو آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے اور عمران خان آج عدالت میں پیش ہونے کے لیے حاضر ہوئے لیکن عمران خان کمرہ عدالت میں نہیں گئے۔ عمران خان کی جانب سے اور تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی جانب سے استدعا کی گئی، عمران خان کے وکلاء کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عمران خان کی جو حاضری ہے وہ یہیں پر گاڑی میں ہی لگوائی جائے۔ اس کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں کہ قانونی ٹیم جو ہے وہ وہاں پر گئی، ایس پی وہاں پر گئے، شبلی فراز ان کے ہمراہ موجود تھے عمران خان سے حاضری لگوانے کے لیے، لیکن عمران خان تک رسائی ممکن نہیں ہو سکی کیونکہ کارکنان کی جانب سے وہاں پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ سماعت جو ہے یہ ابھی تک جاری ہے۔ سینئر اینکر پرسن طلعت حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طلعت صاحب بہت شکریہ۔ طلعت صاحب آج کی ساری کارروائی کو دیکھتے ہوئے سر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں کمنٹ تو یہی کریں گے کہ جب آپ نارمل طریقہ کار کو سبورٹ کریں گے، جب آپ ایک حاضری کو آپ کنورٹ کر دیں گے ایک جلسے میں اور جب اپنی پیشی کو آپ کنورٹ کر دیں گے ایک مہمے میں تو پھر حالات یہی بنیں گے۔ اب آپ دیکھیں کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ جس فائل کے اوپر عمران خان کے سگنیچر ہونے تھے وہ فائل ہی نہیں مل رہی، تو یہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کی حاضری مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب اگر فائل موجود نہیں ہے یا شبلی فراز صاحب وہ فائل لے کے غائب ہو گئے ہیں یا وہ گم ہو گئی ہے تو اس کا ذمہ دار تو اسی کیوس کو، اسی فساد کو آپ ٹھہرائیں گے جو عمران خان کی آمد پر برپا کیا گیا۔ اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کس طرح لوگ آ کے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر کہ یہ کون سی حاضری ہے جس کے اندر یہ ہنگامہ کرنا ممکن تھا۔ تو اگر آپ اس وقت عمران خان کے تمام ہنگامے کا نتیجہ دیکھیں تو ان کی حاضری عدالت کے ریکارڈ میں مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ فائل نہیں ملتی، جس سے مراد یہ ہے کہ تمام تر ہنگامے کے باوجود وہ آج عدالت میں آئے ہی نہیں، ان کی حاضری ہوئی ہی نہیں۔ بالکل ان کی حاضری ہوئی نہیں، لیکن طلعت حسین صاحب جس طریقے سے ہم یہ پورا معاملہ دیکھ رہے ہیں اس سے قبل یاسمین راشد صاحبہ کی جو آڈیو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، یعنی کہ یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اسلام آباد میں کارکنان کو اکٹھے ہونے کا بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے۔
عدالت میں پیش ہونا تھا، پولیس سے بات چیت ہو چکی تھی، معاملات طے پا گئے تھے شبلی فراز صاحب کے، اس کے بعد یہ سارا ہنگامہ کرنا، کارکنان کو داخل کرانے کی کوشش کرنا، گاڑی کے ارد گرد توڑ پھوڑ کرنا، پولیس پر حملہ کرنا، یہ عمران خان صاحب کا یہاں پر مقصد تھا کیا؟ صرف واپس جانا تاکہ عدالت میں پیش نہ ہونا پڑے؟ دیکھیں، عدالت کے سامنے وہ اپنے آپ کو نہتہ فیل کرتے ہیں اور عمران خان جو ہے اس نہتے پن سے بہت گھبراتے ہیں. تمام تر ذمہ داری وہ دوسروں پر ڈالتے ہیں، لیکن آج انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو مرکز کے حصار کے اندر گاڑی تک محدود و محصور رکھا، اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ کسی جج کے سامنے وکلا کی پریزنس میں مقدمات کو فیس نہیں کرنا چاہتے. تو آج انہوں نے اسی پریولیج کو استعمال کیا. انہوں نے خانہ پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ خانہ پوری کا معاملہ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا. عمران خان نے جو ہنگامہ کیا اس کے نتائج سب کو بھگتنے پڑے. 2 پولیس والوں کی وینس کو آگ لگ گئی، لوگ زخمی ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہوئی ہے، وہ رستے بند ہوئے ہیں، موٹر وے کے اوپر ہنگامہ مچا رہا، اور صرف اس وجہ سے کہ عمران خان عدالت کے سامنے، جج کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک دستخط کی بات تھی. وہ بھلے آتے 8 گاڑیوں کے حصار میں جیمرز لگاتے، بلٹ پروف گاڑیاں لے کے آتے، لیکن بطور پرائم منسٹر وہ یہ سفر کرتے رہے ہیں. بطور ایکس پرائم منسٹر وہ اپنے لیے ایڈیشنل سیکیورٹی کا بندوبست کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے حصار میں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. ان کو خدشہ یہ ہے کہ اگر ان کی ضمانت کینسل ہو جاتی ہے، فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ واپس اپنی کمفرٹ زون میں نہیں جا سکتے، تو پھر وہ رسک نہیں لینا چاہتے. تو آج عمران خان نے خانہ پوری کرنے کی کوشش کی ہے، اور لیکن ایک بڑی بھونڈے انداز سے کی ہے، بدتمیزی کے انداز سے کی ہے، فسادی انداز سے کی ہے. ٹھیک ہے طلعت صاحب، آپ سے دوبارہ پھر سے بات کریں گے. ابھی آپ کا بہت شکریہ. اور عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں. ایس پی دوبارہ عدالت میں پیش ہوئے، سماعت پھر سے شروع ہو گئی. آسان سا بتا دیں کہ کیا دستخط ہو گئے تھے؟ جج کی جانب سے استفسار کیا گیا. ایس پی نے کہا مجھے گاڑی سے پیچھے روک لیا گیا تھا، کچھ پتا نہیں. جبکہ آپ کو بتائیں کہ خواجہ حارث نے کہا یہ شخص سمجھتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑے لوگ ہیں. خواجہ حارث نے کہا یہ سمجھتا ہے کہ بچ جائے گا، ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے. آپ کو بتائیں کہ ایس پی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بیان ریکارڈ کریں. خواجہ حارث کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے. بالکل، اپنے ناظرین کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے چلیں کیونکہ سماعت پھر سے شروع ہو گئی ہے، اور جج نے یہ استفسار کیا کہ آسان سا بتا دیں کہ کیا دستخط ہو گئے تھے، جس پر ایس پی نے یہ جواب دیا مجھے گاڑی سے پیچھے روک لیا گیا تھا، کچھ پتا نہیں ہے. اس سے قبل ہو یہ رہا تھا کہ بتایا جا رہا تھا کہ کچھ ہی فاصلے پر عمران خان صاحب کی گاڑی موجود تھی، اور احکامات یہ دیے گئے تھے کہ جو عدالتی عملہ ہے، ایس پی صاحب ہیں، وہ جائیں اور جا کر دستخط کروا کر لے آئیں جو حاضری شیٹ ہے. لیکن اس کے بعد بتایا جا رہا تھا کہ باہر کارکنان رکاوٹ بن رہے ہیں اور پتھراؤ بھی کر رہے تھے، اور ایسے حالات بن گئے کہ اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ایس پی صاحب واپس کمرہ عدالت میں پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو حاضری شیٹ ہے وہ تو گم چکی ہے،